السلام علیکم ناظرین، سندھ کا نہری نظام 3 بیراجوں پہ مشتمل ہے اور دنیا کے بہترین نظام اور بڑے نظام میں سے ایک ہے۔ اس کی معیشت کا ہماری دار و مدار ان تینوں بیراجز پہ ہے اور ان کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کئی دفعہ یہاں عروج اور زوال کا زمانہ بھی دیکھا بیراجز نے، اور حال ہی میں ایک ایسی ٹیم ڈیولپ کی گئی ہے سیکریٹری ایریگیشن ظریف کھیڑو کے سربراہی میں، جو خود بھی ٹیکنیکلی ویری ساؤنڈ ہیں، باہر سے بھی ڈگریاں لی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سنسیئر ورکر کی حیثیت سے اپنے ٹیم کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ظریف کھیڑو صاحب ہیں، جن سے ہم سندھ میں ایریگیشن سسٹم کے حوالے سے جو کام ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ظریف صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ظریف صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ سندھ کا نہری نظام جو آپ کو، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ 3 بیراجز پہ مشتمل ہے۔ آج کل ڈیجیٹل کا دور ہے، زمانہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، تو ڈیجیٹلی اور ان بیراجز کو مزید بہتر بنانے کے لیے تاکہ عام آدمی کو فائدہ پہنچے، اس پہ کیا کام ہو رہا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو ذرا تفصیل سے بتائیں۔ تھینک یو ویری مچ اسد اللہ صاحب۔ میں اس ڈپارٹمنٹ میں جیسے میری اسپیشلائزیشن ایریگیشن اینڈ ہیڈرولک اسٹرکچرز کی ماسٹرز ہے، میری اسپیشلائزیشن ہے۔ میرے 12 پیپرز ہیں جو انٹرنیشنلی پبلشڈ ہیں۔ میں ریسیپینٹ ہوں ماشاء اللہ امریکن سوسائٹی آف سول انجینئر سے انٹرنیشنل فیلوشپ ایوارڈ کا بھی 2022 میں مجھے میرے ریسرچ ورک پہ دیا گیا۔ ماشاء اللہ۔ تو دین میں نے کوشش یہی کی کہ جو انٹرنیشنل ایکسپیرینسز ہیں، جو ماڈرنائزیشن کے ہیں، جو امپروو کرنے کے، جو کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے اپنے اسٹاف کی، اور جو اپنے اسٹرکچرز کی کو ایفیشینٹ بنانا ہے، اس کے لیے میں نے اپنا کام شروع کیا۔ میں نے جیسے ہی چارج سنبھالی تو میں نے ہم نے اس سے کچھ مہینے پہلے ہمارا تھائی لینڈ ایک وزٹ ہوا تھا، جس میں ان کے ہیڈرو انفارمیٹک سینٹرز جس طرح سے مجھے کام کرنے اس کے لیے ہم نے دیکھ کے پہلی مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمارے پاس ہیڈرو انفارمیٹک سینٹر ہونا چاہیے، ایک جو ہماری پبلک میں انفارمیشن ڈسیمنیشن ہے اور پبلک کی انکلوسیونیس ہمارے ساتھ ایک مل کے کام کرنے کی، کیونکہ پبلک سے مراد جو اسٹیک ہولڈر ہیں اس سسٹم کے، جو مالک ہیں اس سسٹم کے، ہم سروس پرووائڈر ہیں، ہم جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اور ہم 20-30 سال تک جو نوکری کر کے پھر چلے جائیں گے، دوسرے لوگ آئیں گے، لیکن اصل مالک جو ہیں اسٹیک ہولڈر ہیں، اس پانی کے، اس زمین کے جو اس کے اونرز ہیں وہ ہیں۔ تو ان کے لیے ہم نے کہا کہ ہم اپنی ریگولر ایک انفارمیشن سسٹم رکھیں، ان کو ہم اباؤٹ جو ڈراؤٹس ہیں، جو وہ ہیڈرو میٹیورولوجیکل ہیزرڈس ہیں، جس میں ڈراؤٹس ہے، جس میں فلڈس ہیں، ان کو آگاہی دی جا سکے، اور اس کے بعد ہم ان کو ڈیلی بیسس پہ اپنے جو ایک سسٹم ایک صدی سے چل رہا ہے اس کے مطابق ہم ڈیلی ان کی انفارمیشنز دیا کریں۔ تو اس کے لیے ہم نے ہیڈرو انفارمیٹک سینٹر اسٹیبلش کر کے ہم نے ایک جدید ایک سسٹم ہم نے نافذ کیا ہوا ہے، جو ہمارے پاس آپ ہمارے ہر آفس میں آئیں گے تو سیکریٹری کے آفس میں، منسٹر کے آفس میں، چیف منسٹر کے سیکریٹریٹ میں اور چیف سیکریٹری کی سیکریٹریٹ میں آپ کو وہاں پہ ہمارے مانیٹرز ملیں گے، جہاں سے ڈائریکٹلی جو لوگ اس کی ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، اور وہی کس مانیٹر ہم کوشش کریں کہ یونیورسٹیز کو بھی دیں، کہ اکیڈمیا جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں وہ ہمارے اس پانی کے پورے بیسن کے، اس میں ان کے لیے ٹیکسٹ بک بھی وہاں پہ اویلیبل ہیں، جو ای بکس اویلیبل ہیں، ان کے لیے جو ہمارے جو پرانے رپورٹس اویلیبل ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہم ایک پورا نظام بنا کے، اس کی ہیڈ آفس جو ہم نے بنائی ہے وہ حیدرآباد میں بنائی ہے، دین پھر اس کے چھوٹے سینٹرز جو ہم نے بنائے وہ سکھر میں ہم بنا رہے ہیں ابھی انشاءاللہ، لیکن وہاں سے کام ابھی ہو رہا ہے ایگزسٹنگ آفس سے، لیکن ہمارے وہ اسٹرکچرز کمپلیٹ ہو رہے ہیں، جیسے وہ ان کے ساتھ اس میں ہم کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے پہلے تو یہ ہم نے کوشش کی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہم نے ایک اسیسمنٹ، ایک نیڈ اسیسمنٹ ہم نے کر لی کہ جو ہمارا ایک صدی سے سسٹم جو چل رہا ہے ہمارے ایریگیشن سسٹم جو ہمارا ہے وہ اباؤٹ 1 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ ایک سسٹم ہمارا جو کلٹیویبل کمانڈ ایریا ہے ہمارا، تو اس کمانڈ ایریا کی جو ہماری جو اس کے لیے ہم ایک سسٹم کو، کیونکہ پانی واٹر ریسورسز میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دن بدن کمی آ رہی ہے، اور سپلائی نہ صرف کم ہو رہی ہے، ایریٹک ہو رہی ہے اس کی، کیونکہ جو آپ پریڈکٹ کرتے ہیں پریڈکٹیبلٹی وہ بھی چینج ہو رہی ہے۔ جو پانی جو کسی کراپنگ پیٹرن سیزن کے لیے بہت ہی ایک، جیسے پانی کا والیوم بہت اہم ہے، ایسا پانی کا ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے۔ اگر پانی آپ کا تھوڑی دیر سے آپ کو ملے تو آپ کو کراپ کا سیزن چینج ہو جاتا ہے، کراپ کا پھر آپ وہ کراپ نہیں لگا سکتے۔
جو آپ کو ان دنوں میں ان کینال کمانڈس میں لگانا ہوتا ہے. جیسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی پچھلے کافی اباؤٹ 10 سالوں سے پچھلے 10 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں جو کاٹن فیلڈس کینال جہاں پہ کاٹن فیلڈس تھی وہ رائس پیڈی میں کنورٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ جو اس ٹائم پہ اس کا ٹائم لگانے کا فصل لگانے کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ وہ پانی نہیں مل رہا ہوتا ہے تو ابھی وہ سوئچ ہو رہے ہیں. تو پھر اس طرح سے پانی کی نیڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے. پھر اس طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی پریڈکٹیبلٹی کے لیے ہم ان کو آگاہی دیں اپنے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اس پانی کے مالک ہیں جو ان کو بتائیں کہ بھائی آپ ان لینڈس کے لیے کس طرح سے آپ نے فصل کون سے لگا لیں. اگین بیکاز یو ہیو ٹو میک اے میچنگ کراپ واٹر ریکوائرمنٹ کہ آپ کے پاس پانی اتنا ہے تو کراپ اس طرح کا ہونا چاہیے. نہیں تو پھر کیا ہوگا اگر آپ واٹر انٹینس کراپ لگائیں گے تو آپ کی لینڈ بچ جائے گی. تو اس میں لینڈ بچ جائے گی. اگر لینڈ کو پورا کریں گے تو پھر کراپنگ سیزن نہیں ہوگی. تو کچھ اس طرح کے ایک نیٹ ورک پورا بنا ایک مکس ہمارا ایک جو ہمیں آگاہی لوگوں کو دینے کے لیے وہ کچھ بھی ہم کر رہے ہیں. تو اس طرح کی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس جدت کو پراپرلی لے آئیں. اچھا ظریف صاحب مجھے بھی تقریباً 36 سال ہو گئے ایریگیشن میں کے ڈاکیومنٹریز اور پروگرام کرتے ہوئے. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی پانی کینالس میں ہوتا ہے لیکن پچھڑی کے آبادگار جس کو ہم سندھی اور اردو میں کہتے ہیں جو ٹیل اینڈرس ہوتے ہیں ان کو پانی کی شکایت رہتی ہے. اب بھی ہماری کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ کچھ امپرومنٹ آئی ہے آپ کی سربراہی میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے جو آپ کام کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی ان کے لیے مسائل ہیں. تو اس پہ قابو پانے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں دیکھیں جو ہمارے ساتھ ہم کیونکہ اس پورے انڈس بیسن کے ٹیل میں ہم پروونس آف سندھ ہے جس کو لوور انڈس بیسن کہا جاتا ہے جس میں یہ کینال کمانڈس بھی ہیں جس میں انڈس ڈیلٹا بھی ہے. ہر سسٹم کی اپنی ایک ایلوکیشن ہے. اس میں انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو ارلی خریف کی شارٹیجز ہیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں. جو ہماری ارلی خریف سے مراد ہے خریف کی سیزن میں 2 پارٹس ہوتے ہیں. 1 اپریل سے خریف شروع ہوتا ہے اور 10 جون تک یہ ارلی خریف کہلاتا ہے جس میں ہمارا جو خریف کے کراپس کے لگانے کے اہم دن ہوتے ہیں. ان میں ہماری شارٹیج اباؤٹ 43% تک چلی جاتی ہے جس لیے لوگوں کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں. اس میں ہمارے چیف انجینئرز سپرنٹینڈنٹ انجینئرز اور انجینئرس اور جو ہمارے سب ڈویژنل آفیسرز ہیں وہ اپنے کینالز میں جو پانی اویلیبل ہوتا ہے ایک پروڈنٹ اور ایک جو انٹریکٹیو ایکسرسائز کر کے ان کے لیے اگر ضرورت ہوتی ہے تو روٹیشن پلان بھی بناتے ہیں. ادروائز اس کے سوا کوئی آپ کے پاس چارہ نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی کہے کہ کیونکہ یہ سسٹم جو ہمارے ڈیزائن ہیں وہ ایک سسٹم 100% کلٹیویشن کے لیے نہیں ہے. جو کینال کی سائز ہے وہ آپ کے 100% لینڈ ہولڈنگ کے لیے نہیں ہے. آپ کی جو خریف کی سیزن ہے اس میں اگر آپ کو کراپنگ کرنی ہے تو 23% کرنی ہے. اگر آپ کو 100 ایکرز کا یونٹ ہے تو آپ صرف گرمیوں کی سیزن میں اس کے 23 ایکڑ آباد کر سکتے ہیں. اور تو گویا کینال کے کراس سیکشنز بھی جو ہیں وہ اسی حساب سے بنے ہوئے ہیں. اور اگین پھر آپ کو سردیوں کی سیزن میں اگر آپ کو وہ 54% کرنے ہیں گویا کہ 100 ایکڑ آپ کا یونٹ ہے تو اس میں 54 ایکڑز آپ آباد کر سکتے ہیں. وجہ یہ کیونکہ کلائمیٹ موسم ٹھنڈی ہوتی ہے سیپیج کم ہوتی ہے اور اس طرح سے اور آپ کے ایوپوریشن کے لاسز اوورآل آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس میں بھی کام کیا ہے ہم نے کیا اور ان لوگوں کو پانی تک پہنچایا ہے. ہاں. اور اس میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جو ٹیل اینڈ میں جو شارٹیجز کے پرابلم ہیں وہ ان کا وجہ جو ہے وہ میں بتا رہا تھا کہ آپ اگر دیکھیں گے کینال فل بہ رہے ہیں لیکن شارٹیجز ابھی تک ٹیل اینڈس میں اور زیادہ سفر کر رہی ہیں ٹیل اینڈس. وہ اس وجہ سے ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ان کی ڈیزگنیٹڈ انٹینسٹی ہے کراپنگ کے الاؤنسز ہیں الاؤنسز تو فکس ہیں انٹینسٹی تو اس سے وہ زیادہ آپ کو فصل لگا رہے ہیں. تو ہیڈ ریچ والے کوشش کر کے 100% لگا جاتے ہیں اور ہائی جو واٹر ریکوائرمنٹ کے کراپس ہیں وہ لگا جی. تو اس وجہ سے ہمارے ٹیل اینڈس کے والوں کے پاس مشکلات آ رہی ہیں جس کے لیے ہم بہت زیادہ کوشش کر کے اور اس کے لیے ہم نے دوسرا یہ کام کیا ہے کہ پانی کی سیونگ کے لیے ان کی واٹر کی کنزرویشن کے لیے ہمارا اباؤٹ 21,000 کلومیٹرز کا سسٹم ہے. اراؤنڈ نیئر ٹو 22,000 کا ہمارا ایک اریگیشن نظام ہے پورا سندھ کا. بالکل 22,000 کلومیٹرز ماشاءاللہ جس میں سے ہم 4,000 سے زیادہ کلومیٹرز PCC پلین کانکریٹ لائننگ کر گئے ہیں. اس میں 2 فائدے ہیں. ایک تو ہم اپنے واٹر کے جو سیپیج کے لاسز ہیں اس کو کم کرتے ہیں کنوینس لاسز کم کرتے ہیں.
دوسرا یہ ہوتا ہے کنوینس ریٹ بڑھتا ہے. جو پانی آپ ادروائز ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آپ کے پاس 3 دن میں پہنچے, وہ آپ کے پاس پہلے دن پہنچنا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ کی ریسیپشن بڑھ جاتی ہے, جس سے آپ کی واٹر شارٹیجز کم ہو رہی ہیں. ہم حد سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ٹیل اینڈس پر کسی بھی صورت میں روٹیشن کر کے پراپرلی اس کو پانی کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ظریف صاحب، عام طور پر یہ بات پوری دنیا میں ہے کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اور اس میں پاکستان بھی ان 10 ملکوں میں شامل ہے جس کو جو زیادہ افیکٹڈ ہے. گزشتہ سال بھی پاکستان میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں اور سیلاب بھی آیا. آپ نے اپنے ٹیم کے ساتھ مل کے دن رات ایک کر کے اس پہ قابو پانے کے لیے کوشش کی، اور اس پہ کافی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے. خدا نخواستہ اگلے سال پھر اس قسم کی بارشیں ہوتی ہیں یا سیلاب آتا ہے تو ابھی سے آپ نے کوئی پریکاشنری میئرز کیے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا جو کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہو گئی ہے، ساری دنیا اس پہ آپ ڈیلی جو اس کے میڈیا پہ اس کی رپورٹنگ ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور ہم کیونکہ بینگ این ٹیل اینڈ کلائمیٹ ریویجڈ ہیں، ہم ان ٹرمز آف ڈراؤٹ، ان ٹرمز آف فلڈس میں ایک آپ کو ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہے، پھر بھی میں آپ کو اس کو بتا دوں پراپرلی کہ ہمارے سندھ میں 3 فلڈ کے میکینکس ہیں جو ہم جس کو فیس کرتے ہیں. ایک تو جو فلڈ ہمیں انڈس سے آتا ہے اور تبت ہمالیہ سے ہمارے پاس آتا ہے سندھ میں، اور گڈو برائے سے پھر نیچے انڈس میں، اور وہ 5 دریا جو اوپر ہیں وہ سب کا پانی مل کے پھر جب آ کے مٹھن کوٹ سے نیچے انڈس میں پڑتا ہے تو پھر ایک ہو کے پھر فلو کرتا ہے. تو ہمارا فلڈ کا جو میگنیٹیوڈ ایک تو بہت بڑا ہے جس میں ہینڈلنگ کا، اور اس میں ہمیں پھر یہ فلڈ بنس کے درمیان میں ان پورے 5 دریاؤں کا فلڈ جو ہے اس کو ہمیں سنبھالنا ہوتا ہے. اور اس ٹائم پہ ہمارے انجینئرس ان 5 دریاؤں کے 5 انجینئر سے کی جگہ پہ ایک ہی انجینئر یہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے، پھر اپنے اسٹاف کے ساتھ بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اپنی فلڈ امپیکٹمنٹس کو ایک پراپر ہمارا ایک مینیول بنا ہوا ہے جس میں گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں. جیسے جیسے فلو ہمیں، کیونکہ ہمیں ریسپانس ٹائم اباؤٹ 10 دنوں کا ہمارے پاس ریسپانس ٹائم ہے. جو بھی انڈس تربیلا سے پانی نکلا، جو کابل نوشورہ سے کراس ہوا، جو جہلم کا منگلا سے ہوا، چناب مرالا سے ہوا، راوی کا بلوکی سے ہوا، ستلج کا سلیمان کی سے ہوا، تو کل ملا کے اور پھر اس کی راؤٹنگ ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ یہ پانی سارے اکٹھے پہنچیں گے یا سارے الگ الگ ہو کے پہنچیں گے. تو اس کے مطابق ہمیں اب بند مینیول ایک گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے اس کی موبلائزیشن کریں. جیسے 2025 کے فلڈ میں چیف منسٹر صاحب نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ یہ وڈ بی اباؤٹ 1.2 ملین 12 لاکھ کیوسیکس کا اندیشہ ہوگا. تو گویا اس کے لیے ہم نے اس کی پریپریشن کر دی تھی اور فلڈ امپیکٹمنٹس کو محفوظ کر رہے ہیں. ایک عام کانسیپٹ ہے کہ پانی جو ہے وہ سمندر پہ جاتا ہے تو وہ ضیاع ہو جاتا ہے. تو سمندر کے لیے پانی کتنا ضروری ہے؟ آیا وہاں میٹھے پانی کی ضرورت ہے؟ اگر نہ ملے تو وہاں کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس کیونکہ انڈس جو ہے ان سندھ وہ کہلاتی ہے موونگ بیڈ اینڈ شفٹنگ بیڈ چینل، شفٹنگ کورس اینڈ موونگ بیڈ چینل کہلاتی ہے. تو وہ اپنا کورس بھی چینج کرتی رہتی ہے، اپنا بیڈ بھی موو کراتی رہتی ہے، کیونکہ اس سلٹ سیڈیمنٹ جو ہمارا ہمالیہ سے جو 5 دریاؤں سے آتا ہے اس کو ہر صورت سمندر تک پہنچنا ہے. لو فلوز اور شارٹ ڈیوریشن فلڈس کی وجہ سے یہ سیڈیمنٹ ہمارا سمندر تک نہ پہنچنے کی وجہ سے پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس فلڈ ہائٹس بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ سیڈیمنٹ ہمارا کوسٹل ایریاز ہمارا اس میں ہمارا گڈو، سکھر، کوٹلی اور ان ریجنز میں اکمولیٹ ہوتا جا رہا ہے. کلائمیٹ چینج سے میں بتاؤں آپ کو، اب ریسنٹ ہماری جو اسٹڈی آئی ہے ہمارے پاس کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہم ایک ریسنٹ اسٹڈی آئی ہے جس میں اوشنوگرافی آف پاکستان ہے، جس میں انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے ایک اسٹڈی دی ہے 33 سنکنگ ڈیلٹاز آف دا ورلڈ، جس میں انڈس اپنے 5ویں نمبر پہ، انتہائی خطرناک صورتحال میں اس طرح سے کہ وہاں پہ ایک تو دیکھیں ڈیلٹا کی جو ہیلتھ ڈٹرمن کرتا ہے اس کی ورٹیکل ایلیویشن کرتی ہے. اس کی ورٹیکل ایلیویشن وہ ایسے مینٹین ہوتی ہے کہ جو دریا سے سیڈیمنٹ کا لوڈ وہاں تک پہنچ رہا ہے وہ اس کو مینٹین کراتا ہے. 20ویں صدی تک وہاں پہ جو سیڈیمنٹ لوڈ پہنچ رہا تھا وہ 8 ملی میٹر پر ایئر پہنچ رہا تھا، جو اب 21ویں صدی میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، انٹر ریور لنک کینالز کی وجہ سے وہاں پہ لیس دین 1 ملی میٹر پر ایئر پہنچ رہا ہے. اور اس کے اگینسٹ میں گلوبل سی لیول رائز جو ہے وہ مور دین 1.1 ملی میٹر پر ایئر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سی انٹروژن کی باتیں سن رہے ہیں، بہت سارے ہمارے ڈیلٹیک ریجن کے جو علاقے ہیں وہ سمندر دوز ہو گئے ہیں.
اور بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کا سمندر کے ڈیلٹا میں جو آپ کے کرنٹ جو ٹائیڈ چڑھتی ہے جو زمین کی طرف آتی ہے دیٹ از کالڈ فلڈ کرنٹ, واپس جاتی ہے تو ایب کرنٹ. ایب کرنٹ جب واپس ہوتے ہیں تو اس کو مینگرووز روک لیتے ہیں. ادروائز جو مینگرووز کے ختم ہونے سے وہ یہ نہیں کہ لوگوں نے سارے کاٹ دیے ہیں, وہ اپنے وہاں تک سیڈیمنٹ اور آرگینک میٹر نہ پہنچنے کی وجہ سے اور پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ جل کے تباہ ہو گئے ہیں, جس طرح سے ان کی ڈیواسٹیشن میں اور وہ ریویجڈ ہو گئے ہیں بیکاز آف ان کی وہ جو آرگینک میٹر نہ پہنچنے کی وجہ سے. تو جیسے واپس جائے تو پھر وہ شیٹ آف سوائل جو ہے نا وہ اپنے ساتھ سمندر کا پانی لے جاتا ہے, جس کو اگر مینگرووز روک لیں تو وہ واپس اس کو اروڈ نہیں کر سکتا. ہم نے اب ایک سائڈ سے جو ہمیں درکار ہے وہ یہ کہ جو انٹرنیشنل پینل آف ایکسپرٹس کی 2005 کی رپورٹ ہے, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا کہ سمندر میں 5000 کیوسک مینس جو کیوبک فٹ پر سیکنڈ انسٹنٹ فلو یہ جاتا رہے تو وہ کل ملا کے والیوم 3.6 بلین ایکڑ فٹ ہوگا. اور ہر 5ویں سال دا فلڈ آف دا میگنیٹیوڈ آف 25 ملین ایکڑ فٹ, 25 لاکھ ملین ایکڑ فٹ کے میگنیٹیوڈ کا فلڈ ہر 5ویں سال سمندر تک پہنچنا چاہیے کہ یہ جو سیڈیمنٹ سلٹ ہے وہ اس کو ڈریگ کر کے اور سمندر تک پہنچائے اور ڈیلٹا کی ہیلتھ اس کو مینٹین رہے. تھینک یو ویری مچ ظریف صاحب کہ آپ نے بہت ہی اچھی معلومات فراہم کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو ناظرین, آپ نے ظریف کھیڑو صاحب کی باتیں سنی. ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ٹیکنیکلی ظریف کھیڑو صاحب سیکریٹری ایریگیشن اپنے ٹیم کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو اور اس سے ٹیل کے آبادگاروں تک بھی پانی پہنچ رہا ہے. موسم کی صورتحال تو اللہ کے اختیار میں ہے, لیکن اللہ پاک کی مہربانی سے ان پہ قابو پانے کے لیے بھی وہ کوششیں کر رہے ہیں. منسٹر صاحب ایریگیشن کے جام خان شورو صاحب اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کا بھی ان پہ اعتماد ہے. اگر کوئی بندہ اچھا کام کرے, اگر کوئی سیکریٹری یا کوئی بھی انجینئر اچھا کام کرے تو ان کو اپریشیٹ کرنا ضروری بنتا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.